نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله مولانا العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی میری تقریر کا عنوان خانہ کعبہ کی عظمت اور خصوصیات کے عنوان سے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے جو کچھ کہوں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، روئے زمین پر سب سے محترم، مقدس، مطہر اور باعظمت مقام خانہ کعبہ ہے۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور اللہ جل جلالہ کی نشانیاں بھی ہیں۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور جو لوگوں کے لیے متبرک جگہ ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مقام ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب ذوالجلال نے کا ارشاد ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، قائم رہنے کا باعث لوگوں کے لیے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیاتیں ہیں خانہ کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس سے مراد خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ رب ذوالجلال نے بیت المعمور سے پہلے زمین پر بسایا ہے۔ خانہ کعبہ کو بکہ بھی اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جو مسجد حرام اور بیت اللہ خانہ کعبہ میں واقع ہے۔ بکہ مسجد حرام کو بھی کہتے ہیں، یہ بکہ سے مشتق ہے جس کے معنی ازدحام کے ہیں، کیونکہ یہاں لوگ ہر دم بھیڑ اور ازدحام ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کو بکہ اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہاں مرد و عورت سب یکساں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یکجا نمازیں پڑھتے ہیں، اور یہ صرف خانہ کعبہ میں درست ہے۔ بعض مفسرین کا تو کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہوئی۔ اس گھر کو حضرت آدم علیہ السلام کے بھیجے جانے سے قبل فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے بنانے کا ذکر تو ملتا ہے، وہاں قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی پرانی اساس اور بنیاد پر تعمیر کیا ہے۔ اور یہ معلوم اور معقول ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجے ہیں ان پر نمازیں فرض تھی، اور وہ خانہ کعبہ کی جہت پر ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت مجاہد اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بیت اللہ کو زمین سے 2000 سال قبل بنایا گیا، پھر وہیں سے زمین پھیلائی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے جو جگہ سب سے پہلے بنائی گئی وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، وہیں سے روئے زمین کو پھیلایا گیا۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سرخ یاقوت کی شکل میں جنت کے یاقوت کا سا نور اس سے جھلکتا تھا۔ اس کا سونے کا ایک مشرقی دروازہ تھا اور ایک مغربی دروازہ تھا۔ اس میں 3 سونے کی قندیلیں تھیں جس سے نور دہکتا تھا، جس کے دروازے پر سفید یاقوت ستارے جڑے ہوئے تھے۔ رکن یمانی اس زمانے میں سفید یاقوت کی شکل میں تھا۔ خانہ کعبہ کی یہی صورتحال حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک رہی۔ ایک اور قول یہ بھی آیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المعمور کی مثل اسی سائز اور اسی مقدار میں گھر روئے زمین پر بنائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اللہ رب ذوالجلال نے روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کو خانہ کعبہ کے طواف کا ایسا ہی حکم دیا جیسا کہ اہل آسان بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا گیا تو فرمایا اے ابن آدم میرے لیے آسمان میں گھر کے مقابل گھر بناؤ جہاں تم اور تمہاری اولاد میری عبادت کر سکیں، جس طرح میرے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد میری عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے زمین پر آئے تو انہوں نے ساتوں زمینیں تک کھدائی کی، اس میں روئے زمین کے اوپر تک فرشتوں نے ایک چٹان رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک سرخ یاقوت بھیجا گیا جس کے 4 سفید ستون تھے۔ اس کو اس بنیاد پر رکھا گیا اور یاقوت اس طرح رہا یہاں تک کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس کو اٹھا لیا، اس کی بنیادیں یوں ہی برقرار رہیں۔ پھر اس کے بعد اولاد آدم نے فرشتوں کی بنیاد پر مٹی اور پتھر کا گھر بنایا۔ یہ گھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک معمور رہا۔ طوفان نوح میں یہ ختم ہو گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیاد تلاش کرنے کا حکم دیا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر زمین پر مارے، زمین کے نیچے سے خانہ کعبہ کی اساد اور بنیاد ظاہر ہو گئی تو پھر ملائکہ نے اس بنیاد پر ایک چٹان رکھی جس چٹان کو بمشکل 30 لوگ اٹھا پاتے اور اوپر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت عطا بن اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے خانہ کعبۃ اللہ کے احوال بتائی ہیں، تو انہوں نے فرمایا اس کو اللہ رب ذوالجلال نے سرخ جوف دار یاقوت کی شکل میں حضرت آدم کے ساتھ نازل کیا۔ فرمایا اے ابن آدم یہ میرا گھر ہے، اس کے ارد گرد طواف کرنا اور نماز ادا کرنا، جس طرح تم میرے فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرشتے حضرت آدم کے ساتھ آئیں، پتھروں سے انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی، پھر ان بنیادوں پر خانہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا گیا۔ جب اللہ رب ذوالجلال نے تو قوم نوح کو غرق کیا تو اس گھر کو اٹھا لیا، اس کی بنیاد رہ گئی تھی۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو مناسک بتلائے اور ان کو حدود و حرم کی واقفیت عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو اکٹھا کرتے اور علامات اور نشانیاں بتاتے اور اس پر مٹی ڈالتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو حدود حرم کی واقفیت عطا فرماتے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کی حدود متعین کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو تمیم بن اسید کو حکم دیا کہ وہ حدود حرم کی تعیین کریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے 4 قریش کی بڑی شخصیات جن میں مخرمہ بن نوفل، سعید بن یربوع، حویطب بن عبد العزیٰ، اظہر بن عوف تھے، ان 4 شخصیات کو حرم کی نشانات کی تعیین کے لیے بھیجا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدود حرم کی تعیین کی اور حضرت انس
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن اور مقام یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ان کی روشنی کو مٹا دیا، اگر اللہ رب ذوالجلال ان کی روشنی کو ختم نہ کرتے تو اس سے مغرب اور مشرق روشن ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رکن اور مقام ابراہیم یہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اسی رات نازل ہوئی۔ صبح انہوں نے رکن اور مقام کو دیکھا تو ان کو پہچان لیا اور ان کو بوسہ لے کر انسیت حاصل کی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔